انجینئر صاحب آپ کو حنیف قریشی نہیں سمجھ میں آئے، کیا راشد رضوی سمجھ میں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھا ہے۔ راشد رضوی صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے میں جہلم لے کر آ رہا ہوں، راشد رضوی صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے میں جہلم لے کر آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اویس ربانی صاحب نے انجینئر صاحب پر ایک نیا اعتراض کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کو ریبٹل کرتے ہوئے جہلم اکیڈمی آ کر مناظرہ کرنے کی دعوت دی تھی، جبکہ انجینئر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف فرقوں کے نمائندہ علماء کرام سے ہی مناظرہ کریں گے۔ تو پھر اویس ربانی صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ جب بات مفتی حنیف قریشی صاحب یا پھر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی آتی ہے تو انجینئر صاحب نمائندہ علماء کرام کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب جیسے لوگ جو مناظرہ کرنے میں مہارت نہیں رکھتے، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو انجینئر صاحب فوری طور پر ان کو جہلم اکیڈمی آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ مزید انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب یا پھر مفتی راشد محمود رضوی صاحب جہلم اکیڈمی آنے کے لیے تیار ہیں، وہ چاہیں تو ابھی ان کو گاڑی میں بٹھا کر جہلم اکیڈمی لے کر آ جائیں گے، لیکن انجینئر صاحب یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب کے معاملے میں ناانصافی کر رہے ہیں۔ مصباحی صاحب کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دروازہ کھول دیا ہے۔ کہیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ نمائندہ شخصیت آئے، آپ فرما رہے تھے کہ ان لوگوں سے ویڈیو بنواؤ، لکھواؤ۔ اب یہ میرا اعتراض ہے علی مرزا صاحب سے کہ مصباحی صاحب کے لیے آپ نے ایکسیپشن کھول دیا ہے، تو پھر یہ حنیف قریشی صاحب کے لیے بھی کھلنی چاہیے یا راشد رضوی صاحب کے لیے بھی کھلنی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، آپ نے ایکسیپشن ان کو دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں جس کو کمزور ہے اس کے ساتھ آپ مناظرہ، مباحثہ اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کی نظر میں پاورفل ہے اس کے ساتھ آپ رک جائیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے حفظ اللہ تعالیٰ درخواست ہے میری کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے فالوورز بھی اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، آپ سے تقاضا کر رہے ہوں گے کہ اگر آپ مصباحی صاحب کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے پیار ہے اور ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو پھر حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، راشد رضوی صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو لکھوانے والی اور ویڈیو بنانے والی چیزوں پہ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ ان کا کام ہے، وہ پلیئرز ہیں۔ اب میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آسانی بنائیں نا، لوگوں کے لیے حل بنائیں۔ اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ راشد رضوی صاحب جیسے فرما رہے تھے یا حنیف قریشی صاحب کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آپ ان کے ساتھ گفتگو کر لیں تو کم سے کم بریلوی مسلک سے کوئی آپ کو چیلنج نہیں کرنے والا دوبارہ، اگر کرے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو آپ سے بناؤں گا اور کہوں گا جی نہیں دیکھیں وہ دیکھیں رزلٹ آ چکا تھا، حنیف قریشی صاحب نے بات کر لی تھی، یعنی آئی وڈ پاس اے کمنٹ آن دس کہ جی نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، انجینئر صاحب جیت چکے ہیں یا وہ واضح کر چکے ہیں حق کو، میں اور میرے ساتھ جتنے بھی عوام ہیں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ خیر، اس پر آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر انجینئر صاحب ناانصافی کر رہے ہیں یا پھر اویس ربانی صاحب کا ہی اعتراض باطل ہے؟ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مرزا شاہ زیب صاحب خود مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور انجینئر صاحب کے حوالے سے وہاں پر انہوں نے گفتگو کی، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہاں پر انجینئر صاحب کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ مفتی اعظم پاکستان تو مجھے لوگ کہتے ہیں، میں خود کو مفتی اعظم پاکستان نہیں مانتا، میں کیسے کسی کے حوالے سے مناظرہ کرنے کے لیے لکھ کر دے سکتا ہوں؟ ہاں، اگر انجینئر صاحب مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف پھر کوئی فتویٰ جاری کر دیں یا کوئی، آپ کو کیا مفتی اعظم پاکستان ہے تو مفتی اعظم پاکستان کا فرض ہے کہ بھائی آپ نہیں کہتے یار میں مفتی اعظم پاکستان نہیں ہوں، میں بھی بس شوق بول رہا جی کہہ رہے ہیں میں مفتی اعظم پاکستان نہیں ہوں، ایسا عاجزی بول رہا کہ آپ لوگ ہمیں مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو مفتی اعظم پاکستان نہیں کہتا، اور آپ اتنی دور جہلم سے کراچی کے ادھر آ گئے ہیں، آپ اگر آپ ایسے کوئی معاملات تھے آپ اپنے قریبی مفتیان کرام سے رابطہ کرتے ہیں، چلے آپ یہ نام سجیسٹ کر دیں میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے 2 نام میرے سامنے رکھے، انہوں نے کہا یار آپ چلے جائیں جلالی پارٹی کے اشرف جالی صاحب، ان کے پاس چلے جائیں، پھر مفتی راجد صاحب کا نام لیا، 2 نام لیے، بھائی آپ کو اتنے مفتیان کرام موجود ہیں اور جیلوں میں بھی کافی مفتیان کرام موجود ہیں، اب میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ریسنٹلی حیدر صاحب کے یوٹیوب چینل پر ایک پوڈ کاسٹ کیا گیا جہاں پر انہوں نے امان صاحب کے ساتھ مل کر اسلامک انفلوئنسرز کے حوالے سے باتیں کی، تو اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انجینئر صاحب کا بھی ذکر کیا کہ کیسے انجینئر صاحب نے سوشل میڈیا کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک نان وائلنٹ پریشر گروپ کریٹ کر لیا ہے۔ علماء پبلک انٹلیکچوئل دیکھنا، انجینئر صاحب نے پریشر گروپ بنایا کہ نہیں بنایا ہے، علماء لائن پہ آگے کہ نہیں آگے دے رہے ہیں خود پہ کوشش کر رہا ہے کوئی ایکسٹریڈیشنل میٹرز کروائے، کتنا بڑا کام کیا انہوں نے یار، کتنی کربنگ ہو گئی ہے اس ایکسٹریمزم کی کہ لوگ دوسرے فرقوں کے لوگوں کو کافر کہتے پھریں، علماء یکجہت ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو کے ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ کس نے کیا؟ انجینئر صاحب نے ایک پریشر گروپ بلڈ کیا، انہوں نے ایک انٹلیکچوائز کیا ایک موومنٹ کو، ایک پرابلم تھی انہوں نے اس کو انٹلیکچوائز کیا، انہوں نے کہا اس کے کیا کیا اسپیکٹس ہیں جہاں سے اس میں پٹ فالز آتی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے سینٹرل کریکٹر ڈیولپ کیا، اس کی پبلک پروسیکٹلائزیشن تبلیغ کی، لوگوں کو بنایا، آج ان کے پیچھے 2 ملین فالوور ہیں، جن میں کہوں گا لاکھ بھی سیریس ہوں، حالانکہ لاکھوں سیریس ہیں ان کے پیچھے، لاکھ بھی سیریس ہو، لاکھ بندہ کم ہے بہت زیادہ، ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے جو وہ شو نہیں کرتے، پریشر گروپ ہے جس کا پریشر ڈالتے نہیں ہیں، وہ صرف اپنی بات پہ جاتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے عوام میں اویئرنیس، اتنی اویئر عوام ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں لگا سکتے، پھر آپ یار لوگ مولویوں سے پوچھنے لگ گئے یار یہ ریفرنس دو اس حدیث کا، اس قرآن کی آیت کا ریفرنس دو، وجہ ہے کہ ہم سب محبت کرتے ہیں انجینئر صاحب سے 100 اختلاف کے باوجود۔
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یوتھ کلب کے حوالے سے ساحل ادیم اور طاہر اشرفی صاحب کی کنٹروورسی کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہیں. اگر آپ ان کے پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان کے سندھ کے حیدرآباد میں کچھ لوگوں نے خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. انہوں نے باقاعدہ چوراہے پر حضرت عمر سے منسوب ایک پتلا بنایا, اس میں آگ لگائی اور شریعام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی گئی. عمر پہ نالت، عمر پہ نالت، اس ویڈیو کے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد قانون حرکت میں آیا اور پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. تو اسی کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب اور باقی دیگر علماء کرام نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی حسن الیاس صاحب کا اویس ربانی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا فائنلی وہ آؤٹ ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے غامدی صاحب کے فکر کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ربیع الاول کے موقع پر پیر سید شاہ ثانی کاظمی صاحب کے ساتھ بھی انجینئر صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ آؤٹ ہوا ہے. اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے. خیر یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.